گاؤں میں ہمارا آخری دن تھا اور آخری دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے، تو ایک دن پہلے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جب ہم نے واپس جانا ہے گاؤں سے تو ہم اپنے بہت سارے کام ایک دن پہلے ہی نپٹا لیتے۔ تو ویسے بھی جب ہم گاؤں میں ہمارا آخری دن ہوتا ہے تو میں لازمی اس دن اپنے ابو جی سے ملنے کے لیے قبرستان جایا کرتی ہوں۔ ویسے تو جتنے بھی دن گاؤں میں رہتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں روز قبرستان جاؤں، لیکن آخری دن میری الوداعی ملاقات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر مجھے پھر سکون نہیں ملتا کہ جب ہم گاؤں سے نکلتے ہیں تو ہم کراچی آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے پورا سال واپس نہیں جانا ہوتا پنجاب۔ پورے سال کے لیے ظاہر ہے کہ آپ جدا ہو رہے ہو تو پھر ایک الوداعی ملاقات تو پھر بنتی ہی ہے۔ میں بچوں کو بھی لے کے گئی تھی کیونکہ پہلے جب گئی گرمی بہت زیادہ تھی تو بچوں کو میں نہیں لے کے گئی، میں خود گئی تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ ابھی آخری مرتبہ جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کر ساتھ جاتی ہوں تاکہ بچے بھی نانا ابو کی قبر پہ بھی، اور بھی ہمارے جتنے رشتے دار ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی قبروں پہ بھی فاتحہ پڑھ لیں گے تو ایک دفعہ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی لوگ قبرستان گئے، اور قبرستان جو ہے کیونکہ ہمارا گاؤں پہاڑی علاقے میں واقع ہے تو قبرستان بھی پہاڑی کے اوپر موجود، اور یہ سارا پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو خوبصورت بھی ہے یہ جگہ۔ آس پاس پیچھے اگر ذرا سا اس پہاڑ کے اوپر پیچھے چلے جائیں نا، یہاں پیچھے بھی پہاڑ، بہت زیادہ پہاڑ اور بہت خوبصورت منظر لگتا ہے مجھے تو اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی آبادی سے باہر نکلیں گے نا تو آپ کو مطلب بہت پیارے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال قبرستان گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ تو عبرت کی جگہ ہوتی ہے کہ انسان جائے اور اپنی آخرت کو یاد کرے، اور انسان کو اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، میری بھی ہی آرام گاہ ہے، میں نے آخر کار یہیں پہ واپس آنا ہے۔ تو ہم لوگ کافی دیر بیٹھے ابو جی کی قبر پہ، اور کافی دیر قبرستان میں وقت گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس نکلے ہیں وہاں سے اور گھر آئے۔ ہم نے پیکنگ وغیرہ کرنی تھی، پیکنگ کی، اور بارش کا موسم بنا ہوا تھا، صحیح ایک دم سے بادل آئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو، اور جب بالکل نکلنے لگے نا تو بارش سٹارٹ ہوگی۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا ذرا سا ویٹ کر لیتے ہیں، اور بارش جیسے ہی رکتی ہے تو پھر نکلیں۔ بہت ہی پیارا موسم تھا، اور گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اور بھی دل فریب لگنے لگتا ہے سب کچھ، اس کی آواز اور مٹی کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا جیسے ہی بارش پڑتی ہے مٹی کے اوپر، اس کا مقابلہ تو بڑی بڑی خوشبوئیں بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی اس خوشبو کا مقابلہ۔ تو ہم لوگوں نے کافی دیر ویٹ کیا بارش کا، بارش جب تھوڑی سی ہلکی ہوگی نا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ابھی نکلتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کہیں ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ تو ویسے بھی ہم گاڑی میں تھے، ہمیں تو مسئلہ اتنا نہیں ہونا تھا، ہاں بندہ بائک پہ ہو تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ بھئی کیا، لیکن دیکھ لیں جب ہم لوگ نکلے ہیں نا تو تھوڑا گاؤں، جب اپنے گاؤں سے نکلے تھوڑا سا ہم نے راستہ کراس کیا تو آگے جگہ بالکل خشک تھی، آگے بارش کہیں بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ موسم اچھا تھا۔ تو جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا پھر ہوائیں ایک دم سے بند ہو جاتی ہیں، تو جہاں جہاں سے ہم گزرے وہاں ہوا تھوڑی بند تھی، لیکن یہ تھا کہ بادل تھے، دھوپ وغیرہ نہیں تھی۔ اور یہ ہم نے سفر کیا ظاہر ہے گرمیوں کے مہینوں میں، اور گرمیوں میں گرمی ہی ہوتی ہے، اور بارشوں کا موسم ہو تو تھوڑا حبس والا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا نا، گاؤں سے نکل کے ہم نے فتح جنگ جانا تھا، تو یہ جو راستہ ہے نا یہ میرا سب سے فیوریٹ راستہ ہے۔ ہم لوگوں نے بائک پہ بھی بہت سفر کیا، تو بائک پہ بھی ہم جب جاتے تھے تو زیادہ تر اسی راستے کا انتخاب کرتے تھے، کیونکہ اس میں پہاڑ بھی آتے ہیں، کھیت بھی آتے ہیں، بیچ میں ڈیم بھی بنا ہوا ہے، 2-3 جگہوں پہ جو ہے وہ پانی کی بھی کراسنگ ہے، وہ بہت اچھی جگہ ہے مجھے تو، اور بہت پرسکون علاقہ ہے۔ آپ کو یہاں پہ نارمل جو ہے گاڑیوں کا رش بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بیچ کا ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو شارٹ کٹ سمجھ سکتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں پھر لوکل گاڑیاں نہیں چلتی، تو لوگوں کی اپنی ہی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں یا جنہوں نے شارٹ کٹ لینا ہوتا ہے تو وہی لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے یہاں پہ وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ رک کے چائے پی، اور اس جگہ کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور پکوڑے بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ تو اکثر کبھی کبھی ہم جب اس روڈ پہ سفر کرتے تھے نا تو جب بھی چھٹی جاتے ہیں تو گزر تو ہوتا ہے، پھر ہم یہاں سے چائے ضرور پیتے ہیں اور پکوڑے وغیرہ بھی کھاتے ہیں، ہم بیٹھ کے ارد گرد کے موسم کو، ماحول کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو پھر ایک اور جگہ پہ ہم لوگوں نے اسٹے کیا، ویسے تو ہم رک کے ہی آئے ہیں، ہر جگہ کو تو میں کیپچر نہیں کر پائی، تو لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ رکے ہیں تو میں نے ویڈیوز ضرور بنائی ہیں۔ تو جب اللہ کر کے ہمارا سفر جب تمام ہوا تو فتح جنگ کے قریب ہم پہنچے ہیں،
تو پھر پتہ ہی نہیں چلا، اتنا خوبصورت رستہ تھا، اتنا خوبصورت ہمارا سفر گزرا کہ ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کب گاؤں سے نکلے اور کب ہم فتح جنگ پہنچ گئے۔ تو آگے جو ہے وہ فیملی ہمارا انتظار کر رہی تھی، بچے جو ہے پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے اور بڑا ہمارا شاندار استقبال ہوا۔ میری بھانجیوں نے خوب پھول برسائے اور ویلکم کیا ہم لوگوں کا، تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ ہمارا یہ سفر بھی جو ہے وہ یادگار بن گیا۔ تو فتح جنگ سے آگے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کشمیر جانا تھا، اور کشمیر کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جب فتح جنگ سے ہم کشمیر کیسے نکلے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کشمیر کا سفر میرا دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔